حدیث پاک میں آتا ہے اگر تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ کبھی امیجن کیا آپ نے پرندوں کو روزی کیسے ملتی ہے؟ یہ حدیث میں ایسی پرند، اچھا ہو سکتا ہے انسانوں کے بارے میں فرمایا جاتا، نبی پاک فرما دیتے، جانوروں کے بارے میں فرماتے، پرندوں کے بارے میں کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ۔ آپ کو دنیا میں پتہ ہے پرندے کتنے ہیں؟ ایک کیلکولیشن کے مطابق اس دنیا میں جتنے جانور ہوتے ہیں نا وہ انسانوں کا ملٹی پلائی بائی 10 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم 8 ارب ہیں تو وہ 80 ارب ہیں، ساری جانور، چوپائے اور جتنے بھی جانور ہیں، انسیکٹس بھی اس میں ملا لیں، لیکن فرمایا پرندے اس کا ملٹی پلائی بائی 10 ہوتے ہیں۔ اٹ مینس اس دنیا میں اپروکسیمیٹلی 800 ارب پرندے ہیں، ٹھیک ہے؟ 800 ارب پرندے روز کہاں سے کھاتے ہیں؟ کوئی سپلائی لائن کو جا کے ان کو درختوں پہ پہنچاتا ہے؟ کسی گھونسلے میں کوئی آپ نے کبٹ دیکھی، کسی گھونسلے میں آپ نے کوئی سٹاک دیکھا کہ جناب یہ کل کا چارہ ہے، یہ رات کا چارہ ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے لیے چارہ ہے؟ نتھنگ ایلس۔ ہر پرندہ 800 ارب پرندے اپروکسیمیٹلی روز صبح فجر کے بعد بھوکے نکلتے ہیں، اور جب شام اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو سب کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سب کو کون کھلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ ایمان لاؤ نا، توکل کرو۔ جب پرندوں کو 800 ارب پرندوں کو روزی دے سکتا ہے، ارے میں اور آپ اشرف المخلوقات ہیں، میں ٹینشن ہی نہیں ختم ہو رہی کال کرو تھی نو ہے، سال بعد کیا ہوگا، بچی کی شادی کیسے ہوگی، میرے کاروبار کا کیا ہوگا، ارے مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، ڈالر اوپر ڈالر نیچے، اسی ٹینشن میں مر گئے یار۔ جو رب چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من دے سکتا ہے، اس نے مجھ سے بھی وعدہ کیا ہے۔ سیکھو نا حضرت ابراہیم سے، کاش یہ توکل نصیب ہو جائے۔ تھوڑی ایج اور بڑھتی ہے، آپ نے ایک بار ایک بڑا کمال کا منظر دیکھا کہ ایک بندے کو سمندر میں کسی اس کی ہلاکت ہو گئی، سمندر میں وہ ڈوب کے مر گیا، مچھلیوں نے کھایا اس کی باڈی کو، تھوڑی دیر بعد اس کی لاش سمندر کے کنارے پہ آئی تو پھر جانوروں نے کھایا، اس کے بعد دیکھا کہ پرندے آئے، پرندوں نے بھی اس کی باڈی سے کھایا۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ یہ بندے کو قیامت کے دن تو کیسے اٹھائے گا؟ ایمان تو تھا مگر اس کی باڈی کے اجزاء تو 3 الگ الگ مخلوقات کھا گئیں، اور قیامت کے دن یہ واپس کھڑا ہونا ہے اس نے۔ تو سبحان اللہ، آپ نے اللہ سے کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، پھر یہ دیکھیں حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ بھی قرآن میں موجود، 3 پارے میں سورہ بقرہ۔ آپ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ، حضرت ابراہیم نے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرے گا؟ ارشاد ہوتا ہے قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اے ابراہیم تو ایمان نہیں لایا، تجھے یقین نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اے اللہ ایمان لایا ہوں، مجھے یقین ہے مگر میں ذرا دل سے دیکھنا چاہتا ہوں اور قرار آ جائے، میں عین الیقین چاہتا ہوں، میں اس کو مزید دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال فخذ 4 من الطیر، قرآن کہتا ہے رب نے فرمایا کہ اچھا 4 پرندے لے، فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل، فرمایا اس کو اپنے ساتھ ہلا لے، اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دے، منہن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سعیا، فرمایا پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب ہوا کیا، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ 4 پرندے لیں۔ اب آپ نے 4 پرندے الگ الگ لیے، مور لیا، کبوتر لیا، آپ نے مرغ لیا اور ایک گدھ لیا۔ ان 4 کو اپنے ساتھ تھوڑا ٹائم رکھا تاکہ وہ آپ سے انسیت پالے، تاکہ 4 کے بارے میں کنفرم بھی ہو جائے کہ یہی 4 ہے، کوئی اور مکس نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے 4 کو ذبح کیا، 4 کا قیمہ بنایا اور 4 کا قیمہ مکس کر دیا، 4 کا الگ الگ نہیں، 4 کا ٹوٹل مکس کر دیا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس سمجھ لیں 4 پہاڑ پر رکھ دیے، الگ الگ پہاڑوں پر، اور 4 کی جو چہرے تھے یعنی ان کی کھوپڑیاں تھیں وہ اپنے پاس رکھی، اس کا قیمہ نہیں بنایا، یعنی ان کے سر آپ کے پاس ہیں 4 پرندے کے، 4 کا مکس قیمہ ہو چکا ہے، اور 4 الگ الگ پہاڑ پر رکھ دیے۔ قرآن نے کیا کہا تو انہیں پکارو، اب یہ بھی ذرا میں آگے آ کے بتاؤں گا اس ایک خوبصورت آیت کے اس جز سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا کہ انہیں پکارو، تو آپ نے کہا یا ایھا الدیک، اے مرغ، یا ایتھا الحمامہ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤس، اے مور۔ آپ کی پکار پر وہ 4 پرندے جو ہیں ان کا قیمہ اب آسمان پر اڑنا شروع ہوا ہے۔ فکشن، گرافکس، آج کل اینیمیشن کا دور ہے، کمپیوٹر پر جناب لوگ بہت ساری چیزیں بنا لیتے ہیں۔ سنو 5000 سال پہلے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کیا ہوتا ہے، ان 4 کا قیمہ اڑتا ہے، اور اب جس کا مرغ کا ہے وہ مرغ کی طرف، مور کا ہے تو مور کی طرف، کبوتر کا 4 کے جسم پورے کمپلیٹ ہوتے ہیں، سر نہیں ہے، سر تو آپ کے پاس ہے نا، وہ 4 پرندے بغیر سر کے دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں مگر سر نہیں ہے، قریب آتے ہیں تو حضرت ابراہیم نے ان کا سر جو ہے وہ واپس ان کے پاس لگا دیا، سب سر بھی ان کا لگ گیا، آ کر دانا چگنے لگ گئے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے مردوں کو زندہ ہونے کا واقعہ دیکھا اور آپ کے دل کو اطمینان اور قرار آیا، یہ میرا رب یہ ہے۔ کیسے ہیں کہتے ہیں کسی کو شیر کھا جائے، کسی کو مچھلی کھا جائے، کسی کی سمندر میں موت آ جائے، معاذ اللہ کسی کے پرخچے اڑ جائیں، کوئی آگ میں راکھ ہو جائے، میرا رب چاہے تو سب کو دوبارہ جسم ان کی تمام باڈی کو پھر کریٹ کرے گا اور وہ قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ حضرت ابراہیم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت
इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से क्या सीखने को मिला? पहली बात, मेरे रब की कुदरत कैसी है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ठीक है। दूसरी बात, उलमा कहते हैं, सूफियाना तफसीर इसकी लिखी गई कि 4 परिंदे क्यों लिए गए, कबूतर, मोर, गिद्ध और चौथा मुर्ग। फरमाया इन चारों की ना एक एक बुरी खसलत है। मुर्ग है, उसके अंदर शहवत बहुत है। जो कबूतर है, उसको अपनी उड़ान पर बड़ा नाज है, बड़ा तकब्बुर है, बहुत ऊंचा उड़ता है। फरमाया गिद्ध जो है, उसका क्या प्रॉब्लम है? गिद्ध के बारे में फरमाया कि वो लालची बहुत है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और परिंदा है मोर, उसको अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज है, वो खूबसूरती की वजह से बड़ा प्राउड फील करता है। तो फरमाया ये 4 बुरी आदतें हैं। इसको ज़िबह करके ये पैगाम दिया गया कि अगर तुम भी अपनी ऊंची उड़ान, अपने ऊंचे मर्तबों, अपने ऊंचे मकाम का तकब्बुर छोड़ दो, अपनी खूबसूरती पर घमंड करना छोड़ दो, हवस और शहवत के बाद अपने आप को बचा लो, लालच करके दुनिया के बाल के पीछे बेड़ा गर्क अपना ना करो, अगर इन आदतों को ज़िबह कर दो तो अल्लाह आज भी तुम्हारे दिल को जिंदा फरमा देगा। उनको जिंदा किया ना, फरमाया इन आदतों को खत्म करो, रब तुम्हारे दिल को जिंदा फरमाएगा और उसमें नूर दाखिल फरमा देगा। और उलमा ने इसकी सूफियाना तफसीर ये लिखी। और अब एक और अकीदे की बात भी, कन्फ्यूजन फैलाने वाले बहुत कन्फ्यूजन फैलाते हैं। मैं तो कुरान से आज आपसे बात कर रहा हूं ना। अल्लाह ने क्या कहा कि उन्हें पुकारो। वो तो दुनिया में नहीं थे परिंदे, हैं, मर चुके थे, कीमा बन चुका है। कीमा बने हुए परिंदों को रब कह रहा है पुकारो। हैं, हजरत इब्राहिम ने कैसे पुकारा, या अय्युहद्दीक, या अय्यतुहल हमामा। आप कबूतर को पुकार रहे हैं, आप गिद्ध को पुकार रहे हैं, कुरान कह रहा है पुकारो और नबी पुकार रहे हैं। आज किसी को ना जाने या रसूल अल्लाह से प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को या गौस पाक से प्रॉब्लम, या परिंदों को पुकार रहे, कुरान कह रहा है। तो इसका मतलब दुनिया से अगर कोई चला भी जाए तो उसको पुकारने में कोई खुदा ना खास्ता प्रॉब्लम नहीं है। अल्लाह समझ के थोड़ी पुकारता है कोई, अल्लाह के बंदे समझ कर ही पुकार रहे हैं ना, अल्लाह की मखलूक समझ कर पुकार रहे हैं।